بابا جی کے پاس میں گیا، 70,000 کا نصاب لینے جاتا تھا. ایک بابا جی تھے، فوت ہو گئے. 70,000 کلمہ ہر ہفتے پڑھتے تھے وہ. تو میں ان سے جا کے نصاب لینے جاتا تھا. 70,000 کلمے کا اس کو ایک نصاب کہتے ہیں. میں کہ ہدیہ دے دے. مجھے دور سے کہتے ہو آ گئے پیر، لالچی پیر آ گئی. لالچی پیر دور سے 100 سال کے قریب کی عمر تھی. اچھا میں نے کہا لالچی کہہ دیا تو پھر دے دے. پھر 1-2 نصاب مجھے دے دیتے تھے ہدیہ. مجھ سے کہنے لگے ہم سوئے ہوئے تھے، زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا، ہم سوئے ہوئے تھے، رات کو شور اٹھا، ایک بندہ آوازیں دے رہا ہے، شور بہت زیادہ، سارے اکٹھے ہو گئے. تو دیکھا تو ایک مشہور چور تھا، اس کے ہاتھ میں بھینس تھی. کہنے لگے یہ فلاں بندے کی بھینس چوری کر کے آ رہا ہوں، مجھے کالا سانپ کاٹ گیا ہے، میں نہیں بچ سکتا، جسم میں زہر چڑھ گیا ہے، آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں تجھے جانتا ہوں. کہہ رہے میرے بیٹوں کو کہنا میں نے فلاں کی چوری کی تھی، فلاں کی تھی، فلاں کی، اس کو واپس کرنا، ہر کی امانتیں لوٹانا، جس سے زیادتی کی میری طرف سے معافی مانگنا. تم سارے دیکھ لو، میرا گواہ رہنا، میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں. ساری عمر چوریاں کرتے 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 آخری وقت میں چوری والی بھینس ہاتھ میں ہے. آخری وقت میں چوری والی بھینس ہاتھ میں ہے. یہ مجھے بابا جی نے سنا ہے جن سے میں 70,000 کلمے کے نصاب لینے جاتا تھا. آخری وقت میں چوری والی بھینس ہاتھ میں ہے. چوری رات کو کہیں کر سے آ رہا تھا، گرمیاں تھیں، اندھیری راتیں تھیں، کوئی سانپ تھا ازلی، اس نے ڈس لیا اور زہر چڑھ گیا. شور کیا سارا، بندے آ گئے اور کہنے لگے یہ فلاں کی بھینس ہے، اس کو واپس کرنا، میرے بیٹوں کو کہنا اس کی امانتیں، اس کی امانتیں، اس کی امانتیں. اور پھر کہنے لگا معاف کر دے، استغفار کرنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا اور وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے گرا اور چلا گیا. کس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اور ہم نے کافر کافر کے نعرے لگا دیے، آوازیں نکلنے لگی ہمارے لہجوں اور لفظوں میں. استغفار اپنے لہجوں میں، آپ کی زبان کوئی بھی ہے، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے. برے والا میں ایک جگہ میں گیا، بہاڑی برے والا یہ پٹی ہے، میں وہاں گیا تو ایک صاحب کی گاؤں میں دکان تھی. اچھا کوئی نماز تسبیح وغیرہ کی کوئی ترتیب اس کی زندگی میں نہیں تھی. آخری وقت میں اچانک دل میں تکلیف ہوئی، اور دل میں تکلیف ہونے کے بعد اس کو لے گئے، راستے میں کہہ رہا تھا اللہ معاف کر دے، اللہ تو کریم ہے معاف کر دے. لفظ کریم کہتا تھا، اللہ تو معاف کر دے، کریم معاف کر دے. میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت تھا تو بار بار فرما رہے تھے یا کریم یا کریم. پوچھا حضرت کریم کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا ساری عمر کی عبادت نہیں، بس اس کی کریم ہی مانگتا ہوں، بس ساری عمر کی عبادت نہیں، اس کی بس کریم ہی مانگتا ہوں. تو وہ کہتا تھا اللہ کو معاف کر دے. فوت ہو گیا جوانی میں، میرا ہی ہم عمر تھا، آج سے اس کو بھی فوت ہو گئے، کوئی 15-18 سال فوت ہو گیا. کسی نے بعد میں پوچھا کہ کیا ملا، کیسے بخشش ہوئی؟ کہنے لگا بکری نے بخشوا دیا. دکان تھی، میرا آٹا پڑا تھا، آٹے کی بوری میں آ کے بکری کھانے لگی. میں نے کہا چلو کھا لے، بیچارے بھوکھی ہوگی. اس نے میرا آٹا کھا لیا. دکان تھی نا گاؤں کی، اس نے میرا آٹا کھا لیا. بس وہ اللہ پاک سے عرض کیا کہ مولا اس نے میرا پیٹ بھرا تھا تو اس کو بخش دے. پھر اللہ نے بکری کی مجھے بخش دیا. چل استغفار کر لیں، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، عالم کے لیے استغفار. یہ کتنے ایسی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. میں پھر آپ کو ایک استغفار کا عمل بتاتا ہوں. آپ کو کون سا استغفار سہولت ہے، کوئی بھی استغفار کی سہولت ہے. ایک تسبیح استغفار کی، اس کو معمول بنا لیں. میں توبہ کے مہینے میں استغفار کر رہا ہوں، اب کہنی کچھ چیزیں ہیں وہ ذرا سن لیں، جو استغفار کے بعد اور استغفار کے دوران جو اللہ سے ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح بس، جو باتیں کہنی ہے نا وہ سن لیں ذرا. اے اللہ تیرے وعدے ہیں استغفار کرنے والوں کو رزق ملتا ہے، اے اللہ رزق عطا فرما. اللہ تیرے وعدے ہیں استغفار کرنے والوں کو بارشیں ہوتی ہیں. اللہ مجھ پہ رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، بیٹوں کی بارش، نعمتوں کی بارش، رحمت کی بارش، مغفرت کی بارش، بخشش کی بارش، پھلوں کی بارش، اور اے اللہ رزق، صحت، اے اللہ بارشیں عطا فرما. اور اللہ تیرا وعدہ ہے قرآن میں استغفار کرنے والوں کو نہریں ہوتی ہیں. اے اللہ میرے لیے رزق، رحمت، برکت کی نہریں اللہ سے نہ کہیں. اور اللہ استغفار کرنے والے کس لیے تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مولا تجھے بہت ناراض کیا جس کی وجہ سے عذاب کے فیصلے ہیں، معاف کر دے. استغفار کرنے والوں کے لیے جو نعمتیں ہیں، اللہ سے باتیں بھی کرتا جا، دل میں استغفار بھی کرتا جا، دل میں باتیں بھی، تصور میں باتیں، زبان سے استغفار. غور سے سمجھے میرے، ایک تصویر پڑھ لیں اور ساتھ اللہ سے مانگتے بھی جائیں. یقین جانیے سوچ نہیں سکتے کتنی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ناکامیاں جو زندگی میں میری شاید میری زندگی کا حصہ ہیں، یا پھر کبھی مجھ سے اس سے نجات نہیں ملے گی. وہ ساری مصیبتیں میری دور، پریشانیاں دور، ناکامیاں ختم. اور اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں نا، اور زیادہ چاہتے ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، پھر
امت کے لیے سارے عالم کی نیت کر کے کہیں اے اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں، دکھیارے ہیں، غم کے مارے ہیں، ناکام ہیں، اللہ ان کی مصیبتیں بھی ٹال دے، اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور کر دے۔ وہ بندہ نہیں سنا تھا کہنے لگا جہاں کیل پڑا ہوتا ہے میں کیل اٹھا لیتا ہوں کہ کسی کے ٹائر، تو میرے مہینوں میرا ٹائر پنکچر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جو دوسروں کے کانٹے چنتا ہے، قدرت کا نظام اس کے لیے کانٹے نہیں بچھاتا، جو دوسروں کے کانٹے چنتا ہے، جو دوسروں کے کانٹے چنتا ہے۔ اگر آپ بہت بڑی دعا چاہتے ہیں پھر انسانیت کے لیے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اس لیے کہتا ہوں دن رات مشن بنا لیں کہ میں نے اپکری سوشل میڈیا ویب چینل اپکری کو سبسکرائب کرنا ہے، دن رات مشن بنا لیں۔ کیا پتا میری کون سی پوسٹ، کون سا بول کسی کو لگے، اس کی مصیبت دور ہو، اس کی پریشانی دور ہو، اس کی ناکامی ختم ہو۔ اپنا مشن بنا لیں۔ اسی طرح استغفار کرتے ہوئے ہم اپنا مشن بنا لیں، استغفار کرتے ہوئے اپنے مزاجوں اور اپنی طبیعتوں میں یہ بات ڈھال دیں، اپنی مزاجوں اور طبیعتوں میں یہ بات ڈھال دیں۔ تو استغفار کون سا کریں گے؟ اکیلا اپنا یا ایسا استغفار؟ کوئی بھی استغفار کریں، پر ایسا استغفار چاہے استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار ہے۔ ہاں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفار ہے۔ کوئی استغفار کریں، اللہ سے باتیں بھی ہوں، تصور بھی ہو، استغفار ہو۔ اور اگر انسانیت کو، امت کو، سارے عالم کو سامنے رکھ کے کریں گے، لوگوں کی خیر مانگیں گے، لوگوں کے لیے بھلائیاں مانگیں گے اور لوگوں کے لیے توبہ استغفار کریں گے، اللہ کہے گا اچھا اتنا بڑا ہمدرد بنتا ہے۔ یا اللہ جب پہلی دفعہ پڑھیں گے کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے، کافر، ہندو، سکھ، مسلمان، کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی رنگ، کوئی نسل، اللہ سب کی خیر، سب کا بھلا، سارے کہو سب کی خیر۔ رواداریاں، درگزر طبیعتوں کے اندر سب کو برداشت کر کے چلنا۔ ہاں، میرے مدینے والے کے مدینے میں یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، کملی والے نے سب کو برداشت کیا۔ آخری وقت تک وہ یہودی اسلام نہیں لائے، میرے حضور نے سب کو برداشت کیا، سب کو لے کر چلے، محبتوں کے، الفتوں کے، رواداریوں کے پیغام دیے۔ تو پہلا جو ہے امت کے لیے، اور دوسرا اپنے مسائل کا تصور کریں، الجھن کا تصور کریں۔ ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، مشکلات کا تصور کریں، ناکامیوں کا تصور کریں۔ آپ زندگی کی کسی بھی ناکامی میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی الجھن میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی غم میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی درد میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اس کا تصور کر لیں۔ اور تیسرا آخرت کے لیے کہ مولا خاتمہ ایمان پہ کر دے، موت کی منزلیں آسان کر دے، ذلت کی موت سے بچا دے، قیامت کے دن کملی والے کا سامنا ہو تو سرخرویاں ہوں، تیرا سامنا ہو تو سرخرویاں ہوں۔ اللہ ایسی موت دے دے، قبرستان میں جاؤں تو میری وجہ سے سب کی بخشش ہو جائے۔ اللہ تو ایسی موت دے دے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ پاس جھنڈا ہو اور میرے پیچھے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہو۔ اللہ ایسی موت دے دے کہ جنت بھی مجھے مرحبا کہے اور جنت کے سارے دروازے کہے ہمارے پاس آ جا، ہمارے دروازے پہ آ جا۔ اور ایسی موت دے دے کہ قبر بھی مرحبا کہے اور قبر بھی روز پکارے آ جا، جلدی آ جا، دنیا کے غم تجھ سے ختم، آ میں راحتوں کا سامان، میں بخشش کا سامان، تحد نظر وسعت، برکتیں، خیریں، خوشبو، پھل، کھانے، دوست، منہ سے مددگار، آ جا۔ تو اب ہم 3 دفعہ پڑھیں گے ان جذبوں کے ساتھ، ان جذبوں کے ساتھ جو جذبے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ان جذبوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے پوری امت، پھر اپنی ذات اور اپنا گھر بار اور سارا نظام، اور پھر اپنی آخرت اور پوری امت کی آخرت۔ ہاں، دوسرے میں بھی پوری امت کی آخرت کہ اللہ پوری امت کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی آخرت سنور جائے، صرف میری نہیں، سب کی آخرت سنور جائے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اب اپنے لیے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اب اپنی آخرت اور پوری امت کی آخرت کا تصور کر کے پڑھنا ہے۔ یا لطیف بخلقہ یا علیم بخلقہ
या खबीरम बिखल्क़िही उल्तुफ़ बी या लतीफ़ या अलीम या खबीर। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास एक बंदा गया, कहने लगा हजरत परेशान बहुत हूं और परेशानियां भी इतनी बयान की कि इंसान सुने और गमज़दा हो जाए या खुद रोने लग जाए। तो उन्होंने फरमाया अगर तेरी परेशानी इतनी ज्यादा है तो ऐसा कर, 40 परदेसी मुसाफिर जमा कर और उनको बिठा के दुआ करा और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। जब गिड़गिड़ा के दुआ मांगे तो अल्लाह तेरी परेशानी दूर कर देगा। 40 परदेसी मुसाफिर जमा कर और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है हो मुखलिस, जो अल्लाह के लिए हो, न माल न चीजें न पैसे न जेब गरम, कुछ भी नहीं, मुखलिस हो। आप 40 परदेसी मुसाफिर अड्डे से स्टेशन से जमा कर लेंगे मिन्नत करके, लेकिन कैसे यकीन है कि यह मुखलिस है या नहीं है? दुआओं की बरकतें, आमीन की बरकतें और दुआओं पे कबूलियत की मोहरें लगवा जाते हैं। मैं 40 परदेसी जमा कर और हो मुखलिस, परदेसी के साथ अल्लाह की मदद, परदेसी के साथ अल्लाह की रहमत और परदेसी की दुआ कबूल और परदेसी की दुआ पे फरिश्तों की आमीन और परदेसी की लफ्ज़ों पे अल्लाह की दरगुजर, अल्लाह का दरगुजर। और मैं के 40 जमा कर परदेसी और उनको बिठा पर हो मुखलिस। आप सोचें, आज हम बैठ के 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे अपनी मुरादों के लिए, अपनी मन्नत के लिए, अपनी मुश्किलों के लिए, बे औलादियों की औलाद के लिए, बेघरों के घर के लिए, बेदरों के दर के लिए, बेसहारों के सहारे के लिए, मरीजों की शिफायाबी के लिए, जिनकी झोलियां हरी नहीं उनको हरा भरा करने के लिए, और जिनके घर में आग लगी है हसद की, धोखे की, फरेब की, नुकसान की, परेशानी की, बर्बादी की, उस आग को बुझाने के लिए, और जो गुर्बत और तंगदस्ती में पिस गया उसको खुशहाली पे लाने के लिए, और जो विलायत का ताजदार बनना चाहता है तो उससे अल्लाह उसके हबीब के नूर को मिलवाने के लिए, और जो चाहता है कि आंखें बंद करूं और जन्नत नजर आए, जो चाहता है दिल की दुनिया आबाद और शाद हो, ये नेमत उसको दिलवाने के लिए, और जो ये चाहता है कि अल्लाह के खजाने से इतना मिले कि दर दर का भिखारी, फकीर, मंगता, मोहताज ना बनो, ये खजाने उसको अल्लाह के खजाने से मिले, ये दिलवाने के लिए ये 40,000 दफा सूरत इखलास 11 जुमेरातें पढ़ी जाएगी। हर साल हमारी 11 जुमेरातें होती हैं और आपको मुबारक हो। और आपको इल्म है कि ये सूरत इखलास की जो जुमेरात है इसमें हम अभी 40,000 मर्तबा बैठ के सूरत इखलास पढ़ेंगे और वो 5-7 मिनट में पढ़ी जाती है। उसकी वजह यह है, बल्कि 40,000 दफा नहीं पढ़ी जाती, वो लाखों दफा पढ़ी जाती है, लाखों से भी लाखों पढ़ी। इस वक्त ये मजमा, खवातीन का मजमा, पूरी दुनिया हमारे इस वक्त ऑनलाइन बैठी है, कहीं सुबह दोपहर शाम, पूरी दुनिया हमारी इस अल्लाह के फजल से सुन रही है। और क्या पता जिन्नात भी हों, और ये दुनिया की मखलूक सारी मिलके सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास पढ़ेगी, और सूरत इखलास पढ़ते ही जिंदगी में बरकतों और खैरों के फैसले होंगे। और फरमाया जो बंदा दिल में मुराद चाहता है, सुने मैं आपसे पूछूंगा भी सही, सिर्फ 2-3 अफराद से पूछूंगा कि पिछले साल, हर साल जो 11 जुमेरातें सूरत इखलास की होती हैं, इसमें आपको क्या मिला, तब पूछूंगा। मैं कि जिसको कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, वो मिल बैठ के 40,000 दफा सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ ले। इकट्ठे होके कुछ बंदे मुखलिस बंदे वो इकट्ठे होके सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ले, सूरत इखलास पढ़ ले इकट्ठे होके। और ये बुजुर्गों का सदियों पुराना आजमूदा अमल है कि जब थक जाना, जब मायूस हो जाना, जब जिंदगी की आसियां उम्मीदें खत्म हो जाएं, फिर मुखलिसीन मिलके 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह यानी सूरत इखलास पढ़ ले। अब ये 40,000 दफा बैठ के सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। किसी के पास घर नहीं, अल्लाह मुझे घर दे दे, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे दे। आज हम 40,000 दफा सूरह इखलास पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे टॉप पे जो चीज रखेंगे ना, सबसे टॉप पे चीज ये रखेंगे, अल्लाह मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर और बे औलादों को औलाद दे दे। बे औलादों की औलाद खास तौर पे मांगनी, आज बहुत मांगनी। याद रखना मेरी बात को, जरा गौर से सुनना और याद रखना, गौर से सुनना, याद रखना। जो दूसरों की औलाद तलब से मांगेगा अपनी औलाद के होते हुए, अल्लाह उसकी नस्लों में बे औलादियां नहीं देगा, नहीं देगा। कोई पता नहीं
7 बेटे थे, 7 बेटियां थीं, 14 बहन भाई थे, 11 बहन भाई थे। अगली नस्ल के अंदर एक बेटी को तरसते हैं, नहीं है कोई खबर नहीं। जो दूसरे की खैर मांगेगा, जो दूसरे का भला मांगेगा, जो दूसरे की खैर चाहेगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, जो दूसरों के लिए गिड़गिड़ाएगा, जो दूसरों के लिए भिखारी बन जाएगा, जो दूसरों के लिए मोहताज बन जाएगा। अल्लाह मेरा कहता है, मेरा बंदा मैं तेरे दिल के जज्बे भी जानूं, तेरे अंदर के दर्द भी जानूं, तेरे विजदान को भी जानूं, तेरे साजो सोच को भी जानूं, तेरे उठे कदम भी जानूं, तेरी जिंदगी के दाएं बाएं को भी जानूं, तेरी सुबह शाम को जानूं, तेरी तन्हाइयां और अंधेरों को जानूं, तेरे अंदर के ख्याल और जज्बों को जानूं। तो मेरे एक बंदे के लिए इतना तड़प रहा, ना तड़प, मैं इसको भी दूंगा, तुझे भी दूंगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत दस्ती फक्र, गुर्बत दस्ती फक्र, और घर में हालात मुफलसी बदहाली, और ये गुर्बत हमारी वाली नहीं, वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना, हमारा जो आज का कहता है ना मैं गरीब हूं, उसके घर के असबाब को अगर फरोख्त कर दें, घर के असबाब को, उस गरीब के लिए वो गरीब आया आका की बारगाह में, गुर्बत और तंग दस्ती। और मेरे हुजूर ने फरमाया, घर में जा, एक दफा सलाम कर, एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़, काम हो गया। एक दफा सलाम, एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह, इखलास। उन्हें यकीन था, यकीन की दुनिया को जानते थे, यकीन के निजाम को जानते थे। आका के फरमान बस चल पड़े और चलते गए, और यकीन ने यहां और इतना कर दिया, यकीन ने कि मेरे हुजूर ने फरमाया बस हुक्म है, और रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए, और लोगों ने देखा कि वही बंदा है जिसके घर में फाके थे, आज लोगों को बांटता फिर रहा है और उसके पास खत्म नहीं हो रहा। बिन साद से मरवी है, वो सहाबी जिनका मदीना में सबसे आखिर में इंतकाल हुआ। उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने आका से कमी रिस्क की शिकायत की। आपने फरमाया जब घर में जा सलाम कर और कुल हुवल्लाह पढ़। उसने ऐसा ही किया, उसके ऊपर अल्लाह ने इतनी कसरत से फरागी की, उसका फैज उसके पड़ोसियों तक पहुंचा, और इतना पहुंचा कि पड़ोसियों को भी अल्लाह ने रिस्क वसी अता कर दिया। एक दफा सलाम और एक दफा कुल हुवल्लाह, बस। मैं कई बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, इसलिए सबक पक्का भी हो जाए, याद भी हो जाए। घर में तमंगरी आ जाती है, घर में मालदारी आ जाती है, उस घर से जिन्नात खत्म हो जाते हैं। और उस एक बात और बताऊं, एक और मुशाहिदा हुआ है मेरे पास, अनोखा मुशाहिदा। ना मैंने कहीं पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मेरे लफ्ज गौर से सुन, ना पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मुझे लोग आके सिखा जाते हैं, मैं तालिब इल्म हूं हर पल का। मुझे एक नहीं कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस अमल की वजह से हमारी बेऔलादियों के मसाइल खत्म हो गए और जादू जिन्नात के मसाइल खत्म हो गए। ये दो चीजें मेरे मुशाहिदे में, क्योंकि साल से अमल बता रहा हूं। कोई आपका हाफजा याद देता है कि मैं घर जाते हुए सूरत सलाम और सूरत कुल हुवल्लाह का अमल कितने अरसे से बता रहा हूंगा? कोई अंदाजा है आपका हाफजा? कोई किसी का हाफजा बताए उसने इतने अमल से अमल शुरू किया, कोई अंदाजा है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 जी 7 साल। आपका ये अंदाजा है कि आपने 7 साल, कैसे यकीन है 7 साल? कोई दलील? खुद अमल कर रहा हूं इसलिए 7 साल से कहते हैं कि आपको फायदा हुआ। जरा बताएं, पहले 5 लोग थे, अब 8 लोग हैं, एक तो ये इजाफा हुआ और हलाल रिस्क मिल रहा है। 7 साल। और किसी का कोई मुशाहिदा, याददाश्त? कितने साल से बता रहा हूँ जी? 2 साल से आपका अमल है जी, 5 साल से आपका अमल है, 10 साल से आपका अमल है, हाँ 5 साल, चलो 5 साल लगा लें, ठीक है। बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता मुस्तकिल बताता हूँ, मुसलसल बताता हूँ, बार बार बताता हूँ। बात चीजें ऐसी होती हैं और दानिस्ता बताता हूँ, बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता बताता हूँ। ये मैं इसलिए बताता हूँ, याददाश्त रहे, याद दहानी जिंदगी की जरूरत है। ज़क्र फ़इन्न ज़िक्र तनफ़अल मुमिनीन। आपस का मुज़ाकरा, आपस की याद दहानी मोमिनों को नफा दे। मेरा अल्लाह कहता है नफा दे, हम कहें नफा ना हो ही नहीं सकता। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में नफा होगा, आपस में याद दहानी, हम कहते हैं नफा नहीं होगा, कैसे हो सकता है? तो मैं याद दहानी के तौर पर अर्ज करता हूं कि ये 2 चीजें मेरे मुशाहिदे में मुसलसल आ रही हैं, 5 साल से, बल्कि इससे ज्यादा अरसे से बता रहा हूं, मुसलसल आ रही हैं 2 चीजें। रिस्क की फरावानी तो आ ही रही है, लेकिन 2 चीजें और आ रही हैं। क्या कहा मैंने? एक औलाद के मामला और दूसरा जादू जिन्नात के मामला। औलाद की परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, और जादू जिन्नात के मसाइल, मुश्किलात, परेशानी, ये 2 चीजें मुसलसल मेरे मुशाहिदे में आ रही हैं।
پھر دلیل بھی سمجھ آتی ہے، ذرا غور سے سنو. اس سورۃ اخلاص کی برکت آج جو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھ بھی آتی ہے. کیسے سمجھ آتی ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ذرا غور سے سنیے گا کان لگا کے میری بات کو. میرے آقا کا فرمان ہے، جب بندہ سلام کرتا ہے تو گھر میں جو جنات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ سونا نہ کھانا. روایت میں دو الفاظ آئے ہیں، مفہوم ہے نہ سونا نہ کھانا. جس یہ بتائیں کتا کیچڑ گندگی میں، اکثر دیکھا نا گندی نالیوں میں کتا گرمیوں میں پانی میں بیٹھا ہوتا ہے. آپ نے کہیں تجربہ دیکھا ہو، گندے جوہر میں، گندے پانی میں، گندی نالی میں کتا اکثر یہ پانی میں، ٹھنڈے پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈک. وہی کیچڑ گندگی بھرا کتا آپ کے گھر میں چلے پھرے، کبھی بستر میں، کبھی کھانے میں، کبھی کچن میں، کبھی کہاں، تو کتنی خباثت، غلاظت، نجاست اور بدبو ہوگی. کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے. بس نظر نہیں آتا وہی کتا، پر آتا ہے. میں نے کیا لفظ کہا؟ نظر نہیں آتا وہی کتا، پر بولے تو صحیح آتا ہے. نظر نہیں آتا وہی کتا، پر آتا ہے. کیوں؟ میرے حبیب نے وعدہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں شیاطین ہیں، پر نظر نہیں آتے پر ہوتے ہیں. میرے حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی. ایک میری تیری نگاہ ہے، ایک نگاہ نبوت ہے. نبی سچا، اس کی نگاہ سچی. نبی سچا، اس کا فرمان سچا. نبی سچا، اس کا وعدہ سچا. خاتم النبیین سچے، ان کی کائنات کا نظام فرما دیا سچ ہے، حق ہے. نگاہ نبوت سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ شیاطین ہیں جو ہماری آپس میں زندگی میں بربادیاں پیدا کرتے ہیں. جب بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ سلام کرتے ہیں گھر میں، کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا ہے، سلام کرتے ہیں. یہ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ اس گھر سے شیاطین، وہ گندی نالی کا کتا، وہ گندا ریچھ، وہ بندر، وہ خبیث خنزیر، وہ گھر سے نکل جاتا ہے. بس میری نگاہ نبوت، مجھے اعتماد ہے. آپ کو ہے؟ بس اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اسی کا نام ہے. انہوں نے فرما دیا سلام کر، قل هو اللہ پڑھ، بس تیرے گھر سے جادو جنات نکل گئے. یعنی وہ جنات خبیث جن کے ذریعے سے جادو جنات آتا ہے، وہ جب نکل جائیں گے نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بنسری، نہ رہے گی کچھ، سارا وجود ہی ختم کر دیا، وجود ہی ختم کر دیا. اچھا پھر فقر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، فاقوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تنگدستیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بے روزگاری کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مہنگائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے. پھر دنیا کچھ ہو اللہ پاک اس کو کھلائے گا اور پلائے گا، اللہ اس کو دے گا، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا. پھر دنیا ساری کی ساری مایوس ہو جائے، میرا رب غیب کے خزانے سے عطا فرما کے دکھائے گا اور کر کے دکھائے گا. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا.